لوگ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم شیعہ کے خلاف بات کرنے لگیں، اور بالکل بھی میں نہیں چاہتا کہ کوئی امپریشن یہ لیا جائے کہ دس پوڈ کاسٹ از اسپریڈنگ ہیٹ اسپیچ اور سم تھنگ لائک دیٹ، کیونکہ وی شوڈ فوکس آن کہ اس واقعے سے لیسنس کیا مل رہے ہیں اور اس واقعے کے جو اوتھینٹک انسیڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں، لیٹس فوکس آن دیٹ. اس کے جو سورسز ہیں وہ کون سے بنیادی سورسز ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے ایک ان بائسڈ اوپینین یا نیریٹو فارم کرنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے. کربلا کا ایونٹ اٹ ٹیچز اس سو مینی تھنگس. ایک طرف ہم ہیومن ایموشنز کی پیک دیکھتے ہیں، ایموشنز لائک گریف، سورو، ہارٹ بریک. پھر ہم انسانی رویے دیکھتے ہیں، ٹریچری، جس طرح دھوکہ دیا گیا. دیکھیں، آپ کے ذہن میں آلریڈی پکچر ہے اور آپ اس پکچر کے اندر کچھ سیگمنٹس حدیث سے لے کے اس کو ویریفائی یا اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہیں، تو آپ ایک بائسڈ اوپینین کریٹ کر رہے ہیں. ایک آپ کنفرمیشن یا سلیکٹیو بائس جو ہے نا، اس کو آپ جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پوری جو ایک نیریٹو کو زیرو کریں، نگیٹ کریں، اور آپ بالکل زیرو سے حدیث سے ایک نیریٹو بنانا شروع کریں. دیٹس امپاسبل. آپ نہیں کر سکتے. آپ کر کے دیکھ لیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، ان پر اللہ کی لعنت ہو. کوئی برائب سے بک گیا، کوئی پیرنٹس کی ایموشنل اسپیچ سے واپس آ گیا، سارے پیچھے ہٹتے گئے یہاں تک کہ ہی واز لیفٹ الون. اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ان کی محبت سے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے. تو جب عباسڈ کیلیفیٹ آئی تو اس میں جو ہسٹری لکھی گئی obviously it was biased and because of this reason political influence تھا عباسڈس کا، اور آڈینس کو پتہ ہونا چاہیے. جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، انہوں نے بہت تکلیف سہی ان لوگوں کے تھرو. ان لوگوں نے بہت دغے دیے، دھوکے دیے، آپ کو تنگ کیا، آپ کے لیے مشکلات کریٹ کی. اور یزید کی یہاں پہ کیا انٹینشن تھی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل کہ وہ کیا چاہتا تھا. کیا وہ اس نے یہ آرڈر دے کر بھیجا تھا کہ اللہ معاف کرے حضرت حسین اگر آئیں تو انہیں تم نے جو ہے وہ قتل کر دینا ہے، یا واٹ ہی وانٹیڈ؟ یزید کو بالکل کلین چٹ دے دینا، یہ ٹھیک غلط ہے. بالکل صحیح. یعنی ایکسٹریمزم ہے کہ ڈو یو لو یزید؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاؤ کین اے پرسن آف ایمان سبحان اللہ لو یزید. اور پھر اس نے پوچھا کہ دین ڈو یو پٹ لانا آن ہم، کیا آپ اس پہ لعنت بھیجتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیے. یعنی ہم کدھر لے گئے اس واقعے کو، ہم نے کیا بنا دیا ہے اس واقعے کو، ہم نے اتنا کمرشلائز کر دیا ہے. مطلب واٹ آر وی ڈوئنگ اینڈ ویئر آر وی گوئنگ؟ اور رسپیکٹ ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا میڈیا آپ دیکھ لیجئے، مطلب کبھی اتنی جو ہے اتنی غیرت تو ہوتی تھی نا کہ اس واقعے کو ہی چلو لے کر جو ہے وہ سروں پہ دوپٹے آ جاتے تھے، یا تھوڑا سا میڈیا جو ہے وہ چیزیں کنٹرول کرتا تھا. لیکن اب آپ دیکھیں موویز لانچ ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس واقعے کو لے کے بہت سی عجیب و غریب چیزیں. مگر بھائی کربلا کا ایونٹ اٹ ٹیچز اس سو مینی تھنگس. ایک طرف ہم ہیومن ایموشنز کی پیک دیکھتے ہیں، ایموشنز لائک گریف، سورو، ہارٹ بریک. پھر ہم انسانی رویے دیکھتے ہیں، ٹریچری، اور جس طرح دھوکہ دیا گیا، جس طرح سے پھر گئے کوفہ کے لوگ. دیٹ واز ریئلی ہارٹ بریکنگ. اور پھر کچھ ہم پولیٹیکل ٹرموائل بھی دیکھتے ہیں اور مورل کریج بھی دیکھتے ہیں اوبیسلی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا. سو واٹ آر سم آف دا لیسن؟ اس پہ تو ہم انشاءاللہ ہم آئیں گے، بات کریں گے، کیونکہ پرٹیکولرلی میں اس پوڈ کاسٹ کو لے جانا بھی اس ڈائریکشن میں چاہتا ہوں کہ یوتھ کے لیے، آج کی یوتھ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں اور اس پورے واقعے میں انشاءاللہ کانفلکٹ سے ہٹ کر کیا بینیفٹس ہیں. بٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ جو سنی سورسز ہیں، اہل سنہ والجماع، جو ہماری سورسز ہیں اباؤٹ دس انسیڈنٹ، مطلب اگر میں یہ واقعہ کسی سے ڈسکس کر رہا ہوں تو کیا سورسز میں یوز کروں جس میں اس واقعے کے بارے میں ہمیں پتہ لگتا ہے، اس کی ڈیٹیلز پتہ لگتی ہیں، سو دیٹ وی کین اوائڈ سچ ڈیٹیلز جن کو بہت زیادہ آئی تھنک ان نیسیسری ڈیٹیلز یا جو اوتھینٹک ڈیٹیلز نہیں ہیں. ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیز تھنگس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. علی بھائی، یہ جو آپ نے بات کی ہے خاص طور پہ اس واقعے کی اور واقعہ کربلا، دا میسیکر آف کربلا، جو ایک بہت ہی تکلیف دہ اور ایک ہماری تاریخ کا آپ سمجھ لیں ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس کے جو سورسز ہیں وہ کون سے بنیادی سورسز ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے ایک ان بائسڈ اوپینین یا نیریٹو فارم کرنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے. تو ہمارے پاس اگر ہم سنیوں کی بات کریں، سنی ٹریڈیشن کی بات کریں اور اس طریقے سے شیعہ ٹریڈیشن کی، تو ہمارے پاس دو نیریٹیوز ہیں پرائمرلی. ایک وہ ہے ظاہر ہے جس کو ایک شیعہ ٹریڈیشن کو ماننے والے یا جن کو ہم
شیعہ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو ہمارے ہاں سنی گروہ ہے جن کا اپنا ایک نیریٹو ہے۔ اب جو کتابیں ہیں معذرت کے ساتھ اردو یا انگلش کے اندر ابھی تک میری ذہن میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ میں نے پرسنلی کنسلٹ نہیں کیا کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ڈائریکٹلی اس پورے مسئلے کو تھورلی ڈسکس کیا ہو اگر ہم سنیوں کی بات کریں۔ لیکن جو میں نے ذاتی طور پہ جب میں نے اس مسئلے کو تھوڑا سا پڑھا یا اسٹڈی کیا، جو میری پرائمریلی ریلائنس تھی وہ معروف کتاب ہے العواصم من القواسم، ایک کتاب ہے فی تحقیق مواقف الصحابۃ بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب ہے قاضی ابو بکر ابن العربی کی، ایک ہیں ابن عربی اور ایک ہیں ابن العربی، یہ دونوں الگ لوگ ہیں۔ تو ابن العربی کی جو یہ کتاب ہے ان کی کتاب تھی، اور اس کی تحقیق کی ہے یا تعلیق اس پہ کی ہے ایک بہت معروف اسکالر ہیں، مورخ ہیں، ان کا نام ہے علامہ محب الدین خطیب رحمہ اللہ تعالی عنہ، اور اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا ہے، جس کتاب کو ترجمہ کرنے والے جو ہیں وہ محمد سلیمان کیلانی ہیں، اور یہ غالباً لاہور سے گجرانوالہ سے چھپی یہ کتاب۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک علمی کتاب ہے، کلاسیکل، اگر آپ اردو میں کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر عربی میں اسٹڈی کرے تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کے اندر خاص طور پہ تھورلی صحابہ کے حوالے سے جو ہمارا موقف ہے یا صحابہ کے جو آپس میں پولیٹیکل ڈفرینسز تھے وہ کیا تھے، اور ان میں کیا کیا یعنی آرگیومنٹس تھے، جن بھی صحابہ نے کوئی پولیٹیکل آرگیومنٹ اپنا بنایا تو اس کی بیسس کیا تھی، فاؤنڈیشنز کیا تھی، وہ اس کتاب میں تھورلی ڈسکس ہوئی ہیں۔ اور جیسے میں بتایا کہ محب الدین خطیب رحمہ اللہ کی اس پہ جو تعلیق ہے بڑی اہم ہے، اور میں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو محب الدین خطیب جو ہیں انہوں نے اس کتاب کی تعلیق کے اندر ایک بہت اہم بات کی، اور انہوں نے کہا کہ تاریخ جو ہے مسلمانوں کی، جو خاص طور پہ سنیوں کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں، بلکہ ہم مسلمانوں کی اوور آل بات کر لیں تاریخ کی، تو انہوں نے کہا 3 قسم کے گروہوں نے اسلامک ہسٹری کو محفوظ کیا ہے اگر ہم کلاسیکل ٹائمز کی بات کریں۔ پہلا گروہ وہ تھا جنہوں نے بنو امیہ کے دشمنی کے اندر انہوں نے تاریخ کو لکھا، محفوظ کیا، یعنی بنو امیہ کے بعد عباسڈس کا جو ٹائم ہے، بنو امیہ کا ٹائم تقریباً 1 سینچری ہے، تقریباً 100 سال کا۔ تو بنو عباس یعنی عباسڈس کے ٹائم میں خاص طور پہ تاریخ، اسلامی تاریخ جو ہے اس کو کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا، اور ظاہر ہے دے وانٹڈ دا فیور آف دی عباسڈس ایٹ دیٹ ٹائم، اور عباسڈس آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پہ بنو امیہ کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اور انہوں نے بنو امیہ کو بری طریقے سے یعنی سے کہتے ہیں نا ان کی حکومت کو ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اسلامک امپائر کو کلیم کیا۔ تو ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے بنو امیہ کے خلاف جو ہے بہت زیادہ لکھا اور تاریخ کو قلم بند کیا۔ تو ہمارے پاس آپ دیکھیں گے کہ امیدز کی اگر ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں، خاص طور پہ اسلامک ہسٹری کے اندر جب بھی امیدز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، بنو امیہ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو ایک بہت ہی نیگیٹو سینس میں بات کی جاتی ہے، اور ایک قسم کا بائس آپ کو نظر آتا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، اگر کوئی بندہ تھورلی اسٹڈی کرے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ تھے جنہوں نے یہ لکھا۔ تو ایک گروہ یہ تھا۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر اور سیدنا عثمان خاص طور پہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ لکھی، جس میں ہمارے پاس شیعہ جو گروہ ہے اس کے کچھ ماننے والے ہیں، انہوں نے جو ہے نا تاریخ کو قلم بند کیا، اور ان کا نام بھی میں آپ کو ان کا بھی ابھی بتاتا ہوں۔ اور تیسرا گروہ جو تھا وہ اہل السنہ والجماعت۔ اب یہ 2 بائس گروپس ہیں، ایک گروپ وہ ہے جو کہ خاص طور پہ بنو امیہ کو کسی طریقے سے ڈیمین کرنا چاہتا ہے، ڈیمنائز کرنا چاہتا ہے، اسکینڈلائز کرنا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں اور سیدنا علی کی فیور میں، اور خاص طور پہ نوٹ سیدنا علی خاص طور پہ، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ موقف نہیں ہے جو عام طور پہ کلیم کرتے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اپنے جو تھاٹس تھے، جن میں ہم شیعہ اسکول آف تھاٹ کی بات کرتے ہیں، کہ ان لوگوں نے تاریخ کو قلم بند کیا۔ تیسرا گروہ جو تھا تاریخ کو لکھنے والا یا قلم بند کرنے والا، وہ تھا اہل السنہ والجماعہ کا، جس میں ہمارے پاس بڑے بڑے مورخین ہیں، جس میں ابن عساکر بھی ہیں، انہوں نے تاریخ دمشق لکھی، اور اس طریقے سے وہ تاریخ ابن عساکر بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام طبری بھی ہیں، اسی طریقے سے امام ابن کثیر بھی ہیں، اور اس طریقے سے یہ لوگ ہیں۔ یہ امپورٹنٹ سورسز ہیں اگر آپ نے واقعی سنی نیریٹو کو سمجھنا ہے، بٹ دا پرابلم ہے کہ یہ سارے جو سورسز ہیں، ایک تو یہ پورا نیریٹو جو ہے یہ اسکیٹرڈ ہے ان تمام سورسز میں، تو یو وڈ ہیو ٹو گو تھرو اے نمبر آف سورسز ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دا ہول پکچر آف دس انسیڈنٹ اینڈ میسیکر، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو یہ اسکالرس ہیں، خاص طور پہ اگر میں ابن کثیر کی بات کروں اور امام جریر طبری کی بات کروں، ان کی جو تاریخ طبری ہے، اور اس طریقے سے ابن عساکر کی بات کروں، یہ لوگ ہیں، ان لوگوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے ایک منہج اور میتھڈالوجی اڈاپٹ کی ہے۔ وہ یہ اڈاپٹ کی ہے کہ انہوں نے تاریخ کو بس نقل کیا ہے وداؤٹ کامنٹنگ مچ آن دی آتھینٹسٹی آف دوز نریشن، دوز ہسٹوریکل رپورٹس۔
تو اسی لیے آپ کو ان کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی رتب و یابس مل جاتا ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ کو ویک نریشنز بھی ملتی ہیں، اسٹرانگ نریشنز بھی مل جاتی ہیں. تو بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا محقق عالم جو بعد میں ان تاریخی رپورٹس کو ان کا کمپیریٹیو انالیسس کرے، اور کمپیریٹیو انالیسس کرنے کے بعد پھر وہ ایک کنکلوژن نکالے یا ڈرا کرے کہ ایکچولی یہ رپورٹ صحیح نہیں ہے. یہ ہے کچھ علماء نے اٹیمپٹ بھی کی ہے. میرے پاس ایک کتاب بھی موجود ہے گھر میں جس میں انہوں نے تاریخ طبری جو ہے اس کے اندر خاص طور پہ جو صحابہ کے بارے میں تفصیلات ہیں، اور خاص طور پہ کربلا کا مسئلہ، یہ صحابہ کے جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں ان کو تھورلی اسٹڈی کرنے کے بعد ان کی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا جانچ پڑت کی ہے، یعنی اس کو اتھینٹک ایک قسم کا انہوں نے انالیسس کیا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے ہاں سنیوں کا، یعنی یہ جو ریسورسز ہیں، ایک تو آپ کو شیعہ کی طرف سے بہت زیادہ ملے گی، ایک آپ کو بنو امیہ کے خلاف اور بنو عباس کے حمایت میں لوگ ملیں گے. اینڈ دیز ور دا پیپل آف، ان کو کہا جاتا تھا پیپل آف، ان کے لیے ایک ٹرم استعمال کی ایک اسکالر نے، انہوں نے کہا دیز ور دا پیپل ہو یوز ٹو ارن بائی دیئر پین. مطلب ان کا اصل میں کوئی دین ایمان نہیں ہے. دے could belong to any school of thought but they would just want to have a favor of the rulers at that time, کہ جو رولرز پسند کرتے ہیں اس کے مطابق تاریخ لکھنی. تو ایک تو جو تھے شیعہ تھے، ان کے تو اپنی ایک تھیولوجی تھی، ان کی اپنی ایک بیسس تھی، ان کے اپنا ایک آئیڈیا تھا جس کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، اور یہ دونوں بائسز تھے. لیکن تیسرا گروہ اہل سنہ کا بھی ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو ہر قسم کی روایات مل جاتی ہیں. سو وی ہیو ٹو کوشن اینڈ بی کوشیس ایٹ دا سیم ٹائم کہ جب بھی ہم یہ رپورٹس لیں ان کتابوں سے تو وی نیڈ ٹو ایکچولی آئیڈینٹیفائی کہ کون سی صحیح ہیں اور کون سی غلط ہیں. بس آخری احادیث بکس، جی میں آتا ہوں. احادیث کی کتابوں میں علی بھائی وہ روایات موجود ہیں، لیکن احادیث کی کتابوں میں عام طور پہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ روایات اکٹھی کی جائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کوئی چیز ہے. مثال کے طور پہ ہمیں ان واقعات سے متعلق ان کے کانٹیکس میں کچھ احادیث بھی ملتی ہیں، یا تو وہ پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان واقعات کے بارے میں پروفیسی کی ہے، پریڈکشن کیا، تو ہم کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول نے یہ بات کی. یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صحابی کسی واقعے کو دیکھتے ہیں اور واقعے کو دیکھا انہوں نے، ہی واز انوالوڈ انٹو دیس، جیسے آپ کو بہت سی مثالیں ملیں گی، طلحہ زبیر اور سیدنا انس بن مالک اور اس طرح کر کے، یا سیدنا امیر معاویہ وغیرہ، یہ آپس میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے اور پھر ریفرنس کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی تھی، تو دیکھو یہ والی بات ہو رہی ہے، یا ان کا کوئی کامنٹ. کئی دفعہ وہ ریلیونٹ نہیں ہوتا تو وہ ایک جنرل کامنٹ کو اپلائی کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، تو اس طرح حدیث کے اندر اس واقعے کا تھوڑا سا حصہ بھی آ جاتا ہے. تو لیکن وہ کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہوتا ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول اسٹوری. اس لیے بہت سے لوگوں نے جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم صرف احادیث کے اوپر ریلائی کریں ان واقعات کو سمجھنے کے لیے، انفارچونیٹلی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو دے ووڈنٹ بی ایبل ٹو ڈرا دا ہول پکچر اینڈ ایکچولی دا رائٹ سیناریو، کہ جس سیناریو کے اندر یہ سب کچھ ہوا تھا.